اچھا دیا جی آئی ہیں، ذرا دیا جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں دین اسلام جی کے بارے میں. جی جی دیا جی جی. جی دیا بہن کیسے ہیں آپ؟ جی 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 یہ میں ایکس مسلم ہے. بالکل ٹھیک ہوں. میں ساجد بھائی کی اسٹریم پہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں. میں نے ہاں کہا جی ہاں جی میں نے سب کا طواف کیا ہے تو یہ کعبہ کیوں چھوڑ. جی 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 دیا جی کیا کہنا چاہیں گے دین اسلام بھائی کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن سے جو ٹکرا رہی ہے. میں سن ابھی رہی تو آ تھی کر کے ایگری کیا. ہاں میں جی. نے سن رہی تھی تو آئی اس لیے ہوں. آنا نہیں تھا، صرف سن ہی رہی تھی. لیکن آئی اس وجہ سے ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کو تو 150 سال بعد لکھا گیا. اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں مینٹلی طور پہ، اس اسٹیٹمنٹ تک وہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور میرا ان سے کوسچن ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں قرآن کب لکھا گیا؟ مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں. قرآن اسی ٹائم لکھا گیا، قرآن میں لکھا ہے اسی ٹائم. نہیں کہاں نہیں لکھا سر، ہے بات سنیں سر. نہیں ثبوت؟ میرا سوال پھر سنیں آپ. میں نے سوال کیا ہے، حضرت محمد پر 23 سال وحی نازل ہوئی. خطبہ جو حجت الوداع تھا، وہ اس پر حضرت محمد نے فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل ہوا. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد کی وفات ہو گئی. قرآن تحریری شکل میں موجود نہیں تھا. آپ مجھے سر یہ بتائیں کہ قرآن کتابی شکل میں کب آیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. اچھا تو ہم یہ قرآن سے ثابت کریں گے آپ کو نا، قرآن کی آیات سے نا. سر یہ میرا آپ مسئلہ سے نہیں ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میرا ایک یہ سیکنڈ، میرا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے. یہ ہے، ایک آپ مجھے یہ سیکنڈ. بتائیں گے کہ قرآن کتابی شکل میں کب آیا. یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں کرنے آئی تھی آپ سے. سوال یہ ہے، جب جی. بھی قرآن کریم اتر رہا تھا اسی وقت لکھ رہا تھا، اسی وقت کون لکھ رہا تھا؟ کاتبین وحی. اوکے، لکھ رہا تھا، ٹھیک ہے. آپ یہاں تک پہنچ گئے. اب مجھے بتائیں وہ جو لکھ رہا تھا اس کو کتابی شکل کب دی گئی؟ اسی وقت دیا. دیدی اس سے پہلے یہ پوچھ لے اس کے چین ایک آف نہیں سیکنڈ نیریٹرس کہاں ہیں. ایک سیکنڈ. نہیں ہم نہیں وہ ایک نہیں لکھ رہا سیکنڈ تھا ہم نا چین آف نیریٹرس، راوی کہاں ہے؟ قرآن کے راوی کہاں ہیں؟ حدیثوں کے راوی تو مل جائیں گے، قرآن کے راوی کہاں ہیں؟ نہیں ایک منٹ وہی تو اللہ نے ساجد بھائی، ایک وہی سیکنڈ تو ایک اللہ کی سیکنڈ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو جمع کرنا میرا ذمہ داری ہے. ایک سیکنڈ ساجد بھائی، مجھے صرف 2 منٹ دیں ان سے بات کرنے کے لیے. بات یہ ہے، آپ نے کہا کاتب وحی لکھ رہے تھے. اوکے میں مان لیتی ہوں آپ کی بات، کاتب وحی لکھ رہے تھے. میرے بھائی جب حضرت محمد کی وفات ہوئی، آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ حضرت محمد کی وفات کے بعد تمام کاتب وحی نے اس کو ایک کتابی شکل دی. آپ مجھے کہیں سے تاریخ سے ثابت کریں. یہ میرا تاریخ سوال نہیں، ہے آپ ہم ٹھیک ہے، سے. میں جی آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں چلے ٹھیک ہے، جب قرآن سے کر دیں. ٹھیک ہے اچھا قرآن سے. سورت یونس 15 نمبر آیت نکلے، سورت یونس 15 نمبر آیت. ہوں اس میں میرے کیا لکھا سامنے ہے؟ نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے. آپ آیت بولیں، آپ پڑھیں، آپ کیا نکالے، پڑھنا ہے؟ ساجد بھائی نکالے، اس میں کیا لکھا ہے؟ صاحب بھائی نکال دیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں. جی ساجد بھائی دیکھ لیجیے، اگر آپ آیت نکالنا چاہیں تو نکالیں، کیونکہ حدیث پہ تو خیر انہوں نے جواب دینا نہیں ہے اب. جی حدیث کو چھوڑیں، انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ 150 سال بعد لکھی گئی. تو آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو ایکسیپٹ کریں اور اس چیز کے اوپر انہیں رسپیکٹ دیں کہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ 150 سال بعد لکھی گئی ہیں. اب آپ ان سے قرآن پہ ہاں بات کریں. جی 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 اس دیا بھائی. آیت میں لکھا ہے، ایک سیکنڈ میں پڑھ لیتا ہوں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں نہیں پر ہمارے آیت پڑھی جاتی ہے، قال الذین، کہتے ہیں یہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات نہیں کرتے، جو امید نہیں رکھتے ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آؤ، او بدلہ، یا اس قرآن کو چینج کرو. مجھے یہ بتائیے، جب قرآن نہیں ہے تو کافر لوگ کیسے اعتراض کرتے ہیں یہاں پر؟ سر آپ قرآن ہے پھر تب. غلط جا رہے ہیں. سر ایک منٹ، سٹاپ. سر آپ غلط جا رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میں قرآن کے اوپر کوئی آبجیکشن لگا رہی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کو کاتبین وحی نے کتابی شکل کب دی؟ میں یہ آپ جو آیت مجھے سنا رہے ہیں اس کا بالکل اور کانٹیکسٹ بالکل. ہے. اس کا یہ جواب ہی نہیں بنتا جو آپ مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو آپ اگر چھوڑ دیں. میں ایک سیکنڈ اگر میں کہوں کہ بھائی وید ہے اس پر، تب میں اعتراض کرتا ہوں. اگر وید نہیں ہے تو پھر اس پر کیسے اعتراض کروں؟ یہ نہیں بتائیے سر، مجھے. میرا سوال پھر یہاں میں پر پھر قرآن، دہراؤں. یہاں پر قرآن سوال موجود ہے. ایک سیکنڈ، یہاں پر قرآن موجود ہے، تب کافر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس قرآن سر کو. آپ غلط جا رہے ہیں. سر آپ غلط غلط نہیں، جا رہے ہیں. غلط نہیں. یہ ایک مسئلہ ہی سیکنڈ. نہیں ہے. مسئلہ آپ سوال کو پھر سمجھیں. آپ میرے سوال کو ریپیٹ کریں. میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کب جمع ہوا؟ تو نہیں جمع کا مطلب ہے کہ یہاں پر پورا نہیں قرآن نہیں کریم. نہیں 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 نہیں. ایک میں نے سیکنڈ، کہا ایک نہیں سیکنڈ. نہیں نہیں، غلط. میرا سوال پھر سنیں اور اس کو آپ غور سے سنیں. میں نے کہا کہ قرآن کریم کو کاتبین وحی لکھ رہے تھے.
یعنی کہ لکھنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہیں اس کو تحریر کیا ہوا تھا. کوسچن یہ ہے آپ سے کہ وہ جو ساری تحریرات تھیں ان کو اکٹھا کر کے کتابی شکل کب دی گئی؟ تو یہ تو جب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے. قرآن سر کریم پڑھا آپ ہوا پھر ہے. غلط جا رہے ہیں، آپ پھر غلط جا رہے ہیں کیوں سر. غلط جا رہا ہے؟ کاتبین نے کیوں اعتراض کرنا ہے؟ انہوں نے تو لکھا ہے. آپ کیوں بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ میں- کاتبین کا لکھا ہوا قرآن کتابی شکل میں کب آیا؟ پلیز اس پہ سوچیں. سوال یہ ہے. نہیں، آپ بات گھما رہے ہیں یہاں پر. اس کے ساتھ میں تو بالکل سمپل بات کر رہی ہوں. گھما تو میں او رہی بھائی، ہوں، آپ گھمانے کی تو دین آپ بھائی، کوشش کر رہے ہیں. میرا تو اتنا آپ سادہ کوسچن ہے آپ اتنی کہ دیر سے بات گھما رہے ہو. انہوں نے سیدھا سیدھا سوال کرا ہے، اس کا سیدھا سیدھا جواب آپ سے دیا نہیں جا رہا. آپ صاف بول دو کہ نہیں، آپ کے پاس جواب ہی ان نہیں کو ہے، اتنا سوچنے جلے بھی دیں، نہ گھماؤ. ان کو اپنے ذہن پہ زور ڈال کے سوچنے دیں. میں نے اس سے آگے نہیں جانا اور پیچھے نہیں جانا. بہت سادہ اور بیسک کوسچن کر رہی ہوں آپ بات سے یہ، سر. ایک سیکنڈ، میں آپ کو قرآن سے باہر جواب دوں گا ہی سر نہیں. قرآن سے باہر نہیں، مجھے قرآن سے ہی دے دیں، لیکن آپ جواب مجھے میرے سوال کا دیں. ایک سیکنڈ. جب قرآن کہتا ہے، جب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس قرآن کو کاتب چینج نے کرو، کیوں اعتراض کیا؟ آپ کیوں غلط ڈرائیو کر رہے ہیں بات کو؟ کاتب نے کیوں اعتراض کرنا ہے؟ کاتب تو کاتب وہی ہے، کاتب وہ تو نہیں، لکھ رہا ہے. کاتب- میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے تمام وہی کب اکٹھی کی؟ آپ کو سر سوال سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میرا بات یہ ہے، یہاں پر کافر لوگوں نے اعتراض کیا. سر کاتبین آپ مومن- اس آیت کو بھاڑ میں ڈالیں. میں آپ سے سوال پھر یہ وہی کر رہی ہوں بات. قرآن کو کتابی شکل کب دی گئی؟ آپ پھر آیت میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، اسی وقت آپ یہ بچے تو نہیں ہے نا، آپ بچے نہیں ہیں، آپ اچھے خاصے بڑے انسان ہیں. آپ سر سوال پہ غور کریں. سوال یہ ہے کہ کاتبین وحی نے تمام وحی کو اکٹھا کر کے کتابی شکل کب دی؟ میں اس کو 4 بار رپیٹ کر چکی ہوں اور آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. کوسچن پہ غور کریں، میں سوال کیا کر رہی ہوں. بنا کی بات یہ ہے. ایک سیکنڈ، یہ ساجد بھائی کو پتہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ساجد بھائی سے میں نے سوال نہیں کیا، میں نے آپ سے میں سوال کیا. بتا دیتا وہ ہوں. کیوں قرآن بتائیں آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتا آپ ہونا لوگ بحث چاہیے. کر لیں، پھر میرا سوال آئے گا. گھبرائیں ہاں. نہیں، دیا جی ساجد سے آپ بھائی، بات بات کر یہ لیں. ہے کہ آپ نہیں کیوں رہے ہیں ساجد بھائی آگے، بات کہاں نہیں کیوں کریں رہی گے. ہیں؟ میں ایک مومن سے سوال کر رہی ہوں. ساجد بھائی سے میرا سوال نہیں ہے. میں آپ سے ایز اے مسلم ایک بات سوال کر رہی ہوں. آپ مسلمان ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، وحی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، کاتبین وحی نے کتابی شکل کب دی؟ دس از مائی کوسچن پلیز. اچھا، تو آپ کو جواب کہاں سے چاہیے؟ قرآن کریم سے چاہیے مجھے یا آپ کہیں سے بھی دیں، میں نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں ابھی کی. میں تو صرف ایک بیسک بات کر رہی ہوں. اگلی ڈیمانڈیں تو میں نے کی نہیں ہے آپ سے بھی. ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک سے جب قرآن کہتا ہے ساجد بھائی کہ 10 سورتیں لے کر آؤ اس او قرآن کی بھائی، طرح. ایک آپ سیکنڈ ساجد یار، بھائی کو کیوں ارے آپ یار، ساجد بھائی کو کیوں اپنی بیساکھی بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی سمجھ میں آتا، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اس نہیں، میرا اس کی نام لیں گے سمجھنے تو میں پھر نہیں میں آتا. شروع ہو جاؤں گا نا. میں نے کوئی اتنا بڑا فیسا مسئلہ غرض نہیں کھولا. میں نے پوچھا ہے حضرت محمد کی وحی کو کتابی شکل کب دی گئی؟ اس میں ساجد بھائی تمہاری مدد کیوں کریں؟ تم بالکل مسلمان ہو، سمپل تم سا بتاؤ. کوشچن، ارے باجد بھائی، بالکل سمپل باجی سا آپ نے کوشچن دیا جی کر رہی ہیں. سیدھا ایک منٹ سیدھا، بھائی، جی جی، بالکل سمپل سا کوشچن دیا جی کر رہی ہیں دین اسلام بھائی. اس سے آپ کا جواب نہیں بن پا رہا ہے تو یار لعنت ہے. قرآن کا ڈیفینڈ کرنے چلے ہو، بالکل سمپل سا، اور تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، میرا نام لے رہے ہو. دیا جی سے بحث کر لو، اس کے بعد میں سوال رکھتا ہوں کچھ. نہیں، جواب ہے نہیں نا ان کے مسلمان پاس. یہ ہیں، ایک مسلمان کو اگر یہ نہیں پتا کہ قرآن کو تحریری شکل کو کتابی شکل کب دی گئی، تحریرات تو چلو مان لیتے ہیں ہم موجود تھی، لیکن کتابی شکل کب تھی؟ تو وہ مسلمان کی کیسا ہے وہ پھر، اگر اسے یہی نہیں پتا تو؟ جب اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے نازل کیا، تو کتاب اسی او شکل میں موجود. بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے کتاب کو نازل کیا، مسئلہ یہ ہے کتاب بنائی کب گئی. وہ تو تحریرات تھی، کاتب وہی تو تحریریں لکھتے تھے. ان کو کتابی شکل، کتاب کیسے شکل کب دی گئی؟ شکل قرآن ایک کتاب ہے نا، وہ کتاب کب بنا؟ یہ ہے ایک سوال. کوئی مشکل ہے؟ نہیں. تو یہ مجھے آپ بتائیے کس نے شکل دیا؟ آپ بتائیے. میں کیوں بتاؤں؟ آپ بتائیں، آپ مسلمان سوال ہیں، آپ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں. سوال آپ سے کیا جا رہا ہے تو ہاں. آپ جواب دو گے نا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ بھائی میں تو آپ کو قرآن یا سے تو صاف ثابت صاف کیا بول دو. اور تو کئی ایک آیات سیکنڈ، سے ایک ثابت سیکنڈ، کر دکھاؤ. سنے دین اسلام بھائی، دیکھیں جواب نہیں ہے نا تو آپ صاف صاف بول دو کہ میرے پاس نہیں ہے اس ہاں، چیز کا سچ جواب. بولیں، فالتو کی آپ آپ سچ جلیبیاں نہ بولیں. میرے بنائیں. پاس جواب ہے آپ کا لیکن مذہب آپ کو سچائی کی نہیں ہے تعلیم آپ کے دیتا پاس ہے. جواب. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں. آپ سچ بولنے میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ ڈر نہیں، کیوں سچ رہے کی ہیں آپ بات اس بات سے؟ نہیں. بات یہ ہے میری بھائی، نہیں، اس میں آپ کی انسلٹ ہے.
اگر آپ سچ نہیں بولیں گے انسان کی نہیں بات، انسلٹ نا، لیکن یہاں جب سے آپ ثابت کو ہو نہیں جواب آئے گا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ مانیں تو صحیح کہ مجھے نہیں پتا، اور اگر پتا ہے تو بتا دیں، اس میں تیسری تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ دیکھو محترم، بتانے کی بات یہ ہے کہ اسی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اسی وقت موجود تھا، تب لوگوں نے شکایت کیا۔ سر جی آپ پھر غلط جا رہے ہیں، میں یہ سوال کسی دیدی بچے سے کر لیتی تو وہ زیادہ اچھا تھا، کسی بچے سے یہ سوال کر لیتی تو وہ زیادہ اچھا تھا، اس کو جی سمجھ جی آ جی جانی تھی یہ سوال کیا کہہ رہی ہے۔ برہم راکشس جی ایک سیکنڈ بس ہے نا، جی دیا بہن کنٹینیو کیجیے ہاں جی۔ میں صرف ایک بیسک سر آپ سے کوسچن کر رہی ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا مان لیں سر کہ مجھے نہیں پتا کہ کتابی شکل کب دی گئی، جتنا جانکاری ہے اتنا میں نے بتا دیا، تو آپ اور اس کو کیوں، اچھا ٹھیک ہے آپ کی جانکاری یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا، تو آپ یہ کہنے میں اتنا کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اتنی کوئی بڑی بات ہے آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، میری جانکاری نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے، لیکن میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، اور آیاتوں سے میں ثابت مجھے کرتا ہوں کہ آپ کے سننے پہ نہیں، مجھے آپ کے یقین پر یقین ہوگا۔ آپ کو کیا یقین ہے کہ کتابی شکل کب دی گئی؟ یہ میرا سوال کا جواب ہونا چاہیے تاکہ میں آپ کی بات پہ یقین کر سکوں، ہاں کہ نہ، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ دیکھو میں قرآن کی اور میں آیات نے سے پوچھا ثابت سر کر، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، سچ مجھے بولیں۔ جتنا جانکاری تھا اتنا ہی بتا دیا، اگر تو آپ کو پھر ماننا آپ ہے سر نہیں۔ یہ سینٹنس اتنا بڑا نہیں ہے، آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری جانکاری اس بارے میں نہیں ہے، یہ اتنا مشکل سینٹنس جی نہیں جی ہے۔ جی آپ تو بولیں سر کہنے کہ کا یہ میری اس مطلب ہے، بارے میں جانکاری نہیں ہے، ایک منٹ سر، ٹروتھ ایک منٹ، آپ سر اتنا سا سینٹنس بول دیں، آپ مومن ہیں، آپ کہہ دیں کہ میری بہن مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے، یہ بالکل بھی مشکل سینٹنس نہیں ہے، بولیں، حوصلہ کریں، سچ بولیں، میں نے پھر تو میں کہا آپ کو تھا بتا دوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی، چلو آپ بتائیے۔ میں تب بولوں گی جب آپ یہ کہیں گے کہ چلو بہن مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ چلو جتنا جانکاری تھا اتنا بتا دیا، اور نہیں ہے۔ اوکے ہاں ہاں تھینک یو، مطلب آپ کے تھینک یو پاس ویری مچ، پراپر جواب نہیں ہے، تھینک یو سر، انہوں آپ نے نے مان سچ لیا ان بولا۔ کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہاں جی نہیں میں ریسپیکٹ کرتی ہوں، وہ مان گئے ہیں، میں اس چیز کی ریسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ مانے ہیں کہ ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے۔ اوکے سر، دیکھیں سر دیا دیدی، ویسے آپ ہم سر بھی ایک بار ٹرائی کرنا چاہتے تھے اسی کوشچن کو، پلیز۔ ایک منٹ دیکھیں سر، جی آپ مومن ہیں، آپ بڑے اچھے انسان لگ رہے ہیں مجھے، جو بندہ سچ بول لیتا ہے نا وہ اچھا انسان ہی ہوتا ہے، اس کا دھرم کوئی بھی ہو وہ اور بات ہے، لیکن سر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آپ ایک کتاب کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کی کتابی شکل میں آپ ایک انسان کے ہاتھ میں کتابی شکل میں وہ کب آئی۔ سر آپ مجھے اچھی خاصی عمر کے لگ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو اتنی چھوٹی سی بیسک سی بات سمجھ نہ آئے۔ جی بولیے، آگے بولیے۔ کوئی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو کسی کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو اسے کتاب کہتے ہیں، جب وہ اپنے گھر پنے لکھ کے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کتاب نہیں کہتے۔ تو حضرت محمد کی جو وحی تھی، جب وہ کاتبین وحی لکھ رہے تھے تو وہ کتابی شکل میں تو نہیں تھی نا، وہ جس بھی شکل میں تھی وہ کتابی شکل میں نہیں تھی۔ میرا کوسچن یہ اس لیے تھا کہ آپ کو ایز اے مسلم اس بات پر ایمان اس وقت لانا چاہیے جب آپ یہ تحقیق کر لیں کہ قرآن جو ہے اس کو اس کی تحریری شکل کو کتابی شکل کب دی گئی، اور جب دی گئی تو اس کے گواہان کون تھے کہ وہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں حضرت محمد پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی، بتائیں آپ۔ اس پہ یہ ختم ہو چکا ہے دیدی، نہیں تو نہیں ان سے نہیں ایک منٹ تھوڑا سا دو ہاتھ اور ساجد آگے بھائی، بڑھ جاتے ہیں نا۔ ساجد بھائی یہ چپ، تو کوئی ساجد بھائی دلیل چپ، نہیں ہے، نہیں آپ سر دیکھو آپ مومن ہیں، آپ کو پہلی وحی، آپ کو پہلی آیت نہیں آتی حضرت محمد پر جو نازل ہوئی؟ وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی آیت ہے اقرأ۔ بالکل آپ مجھے بتائیں، یہ پہلی آیت تھی تو اس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے نا قرآن میں، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اللہ ایک چیز کو فرسٹ نمبر دے رہا ہے تو کسی انسان کا کیا کام ہے کہ وہ اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے پھینکے؟ بتائیں مجھے۔ یہ بات جب نازل ہوتا تھا جی قرآن کریم تو جی، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صورت اترا اور پھر یہ صورت اترا، اچھا پھر بھائی کیسے ہوتا تھا؟ آیات اتر رہا تھا اور اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام بتا رہا تھا کہ یہ آیت وہاں پر رکھنا ہے، یہ آیت وہاں پر رکھنا ہے، نہیں تو سر اسی دیکھیں، نہیں وقت کھچڑی نہیں ترتیب دیا پکاتا گیا۔ جبریل، دیکھیں یہ آپ پکا رہے ہیں کھچڑی، جبریل نے کھچڑی نہیں پکائی، جبریل نے ایک آیت بتائی، پھر اگلی بتائی، سورت بتائی، اس کے بعد چیزیں چلی۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کو جو ترتیب دیا گیا ہے، جو اس وقت آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، کیا اس میں پہلی سورت میں اقرا بسم ربک الذی خلق کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں تو پھر آپ کو اس چیز نے شک میں کیوں نہیں ڈالا کہ جو چیز تو اللہ نے پہلے نازل کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں ویسے، وہ تو ہے ہی نہیں ویسے۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ سوچیں بیٹھ کے کہ خدا کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہے،
اور اس کے بندے کے ساتھ بھی دھوکا نہیں ہے. نہیں, آپ سوچیں ایک انسان کے ساتھ اور اس کے خدا کے ساتھ یہ دھوکا ہے کہ نہیں, کہ جو آیت اللہ پہلے بول رہا ہے, نبی کے منہ پہ اتار رہا ہے, نازل کر رہا ہے, وہ قرآن میں اس ترتیب سے شامل ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو دھوکا ہو چکا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں, یہ نہیں صورت اختلاف, پہلے مجھے اترا, بھاڑ میں یہ گیا بعد کسی میں کا اترا. اختلاف. یہ نہیں سر, دیکھیں ایمانداری آپ نے پہلے کی ہے, اب بھی ایمانداری پہ کھڑے رہیں. آپ بحیثیت مومن رہیں, مجھے دوسروں کے فتوے اور دوسروں کی وہ چیزیں نہ بتائیں. آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, اور اگر آپ قرآن کو اللہ کا لفظ اور اللہ کے کلام مانتے ہیں تو پھر صرف اپنے ایمان کا فیصلہ کریں, دوسروں کے ایمان کا ٹھیکہ نہ اٹھائیں. اور آپ کے ایمان کے مطابق اگر خدا کی ترتیب سے ترتیب بدلی ہے تو آپ کے ساتھ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی نہیں, جتنی ابھی جو بات کی میں نے ریپیٹ نہیں کرنی پہلے کی طرح. اب بات, آپ اچھے بڑے انسان ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہی ہوں؟ کہ آپ سے اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ میں نے جس طرح اتارا اس طرح تو کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. نہیں, دیکھو نہیں, اگر آپ کو قیامت کے دن پتا چلا کہ ساروں نے اللہ کے ساتھ بھی دھوکا کیا اور اللہ کے بندے کے ساتھ بھی دھوکا کیا, آپ کدھر کھڑے ہوں گے بتائیں مجھے؟ ابھی جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس میں تدبر اس کرو. کے اس میں نہیں, غلط, پھر غلط جا رہے ہو, جیسے پہلے غلط گئے تھے بھیا, پھر غلط جا رہے ہو. میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ, اگر آپ کو ایک سینٹنس بولتی ہوں اور ٹیچر ہوں ایک اسکول کے اندر, اور بچے کو کہتی ہوں کہ پہلے ایکسرسائز میں یہ سینٹنس لکھو گے, بچہ اس کو 10ویں ایکسرسائز میں لکھ دیتا ہے, تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گی کہ نہیں ماروں گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس کو پہلے لکھنا, تم نے 10ویں میں کیوں لکھا؟ اگر قیامت کے دن اللہ تھپڑ مارے ساروں کے منہ کے اوپر اور کہے میں نے تو پہلی وہی نازل کی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تم نے کہاں سے یہ ترتیب نکالی؟ تو آپ کدھر کھڑے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ صورت اس سے آگے ہوتا ہے نا, کیا ہوتا اسی سے ہوتا ہے سب کچھ, ہر چیز اسی سے ہوتی ہے. جو آرڈر دیتا ہے نا, جس کا آرڈر ہے اس کو آرڈر کے مطابق دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں صحیح سمجھ آئیں گی. یہیں سے تو مسئلہ ہے مسلمان کا شروع ہوتا, اسی لیے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا آپ کو. مسئلہ ہی یہ ہے, آپ جب تک آرڈر سے نہیں پڑھیں گے, آرڈر کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے کب کیا کس وقت کون سی آیت نازل کی تھی. یہ ترتیبیں شرتیبیں تو بعد میں ڈالی گئی ہیں. آپ سے اللہ کی دیکھو ترتیب کدھر ہے؟ اللہ کی ترتیب کدھر ہے, یہ آپ کو ایز اے مومن ڈھونڈنا چاہیے. اور اگر آپ اللہ کی ترتیب ڈھونڈے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان بڑے خطرے میں ہے. قیامت کے دن آپ کو بھی چپیڑیں پڑ سکتی ہیں. زبردست یار, قیامت کے دن آپ کو تھپڑ پڑ سکتا ہے, سارے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے, اللہ کہے گا تینوں عقل ایسی کہ نہیں. قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا تمہیں پتا تھا کہ نہیں پہلی وہی کون سی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے بولیں گے جیسے آپ مجھے بول رہے ہیں. باجی ایک سیکنڈ رک جائیں بس, ہے نا. تو سب سے پہلے تو برہم راکشس بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے. اینڈ ساجد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے ایک بار باجی, بس ایک سیکنڈ. جی نہیں, مجھے ان کا جواب تو یار, ہم لوگ نہ کاٹو, مجھے اس بندے کو قائل کرنے دو کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. خون پھینک کے مارنا چاہتی ہیں کیا آپ؟ ہاں نہیں خون پی کے نہیں, میرا مقصد نہیں, دیکھیں نہیں غلط سمجھ رہے ہیں آپ سارے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں. وہ بڑا شریف انسان ہے, سمجھ گیا, اس کے پاس جواب نہیں ہے دیا نہیں جی, تو اس سے پوچھ لیتے ہیں نا, انہوں نے کہا نا. آپ میرے اس کے درمیان پلیز تھوڑی دیر چپ کر جائیں سارے پلیز. چلیے ایک شریف انسان کو اگر کوئی آ گیا ہے نا تو اس کو سیدھا راستہ دکھا لینے دو. بجا لیجیے وہ شریف انسان ہے. نہیں میں بالکل, میں ان کی رسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں. میں ایز اے مومن ان کو بہت رسپیکٹ دے رہی ہوں, اور مجھے ان کی وہ جو ان کی ایک لگاؤ ہے دین کے ساتھ, میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن بات یہ ہے بھیا کہ جو وہی ہے, میں بڑی پکی مومنہ ہوں اور میں نے بڑا قرآن پڑھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں, یہ میں آرام سے سن رہی تھی, لیکن جب آپ نے حدیث کا اقرار کر لیا کہ 150 سال بعد لکھی گئی, تو میں نے سوچا کہ اب اس بھائی کو جا کے بتاؤں کہ اب تھوڑا سا غور و فکر قرآن پہ کر لو. جیسے حدیث پہ کیا کہ 150 سال بعد لکھی گئی, اسی طرح پیارے بھائی قرآن پہ غور کرو اور قرآن کو اس آرڈر کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کرو جس آرڈر کے ساتھ قرآن اللہ نے نازل کیا. جس دن تم یہ ڈھونڈنا شروع کرو گے نا, اس دن تم پہ حقیقتیں خود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گی. اس دن تمہیں ہم سے آ کے پوچھنا نہیں پڑے گا, ہم سے بحثیں نہیں کرنی پڑیں گی. قرآن تم پہ خود کھلتا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی, اس کو اللہ کے آرڈر سے ڈھونڈو, جا کے مل جائے گا تمہیں. میں نے بھی ڈھونڈ لیا تھا, تم بھی ڈھونڈ لو گے. جس دن آرڈر سے پڑھو گے پھر پتا چلے گا کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے, اس نے صحیح لکھا ہوا ہے کہ بندوں نے اپنی کھچڑی ڈال دی ہے بیچ میں. میں آپ کے ایمان پہ کوئی حملہ نہیں کر رہی, میں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں
کہ یہ نہ ہو نہیں قیامت کے میرا دن ایمان بتانے باقیوں کا کے ساتھ مطلب یہ تھپڑ ہے، آپ کو ایک بھی پڑ سیکنڈ، جائے، باقیوں کے ساتھ تھپڑ مجھ سے آپ کو بھی پڑ قیامت جائے. کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سی صورت پڑھی، مجھ سے نہیں یہ نہیں پوچھا نہیں جائے نہیں، گا ہر اس بندے میں جو کا اصول ایمان ہے جو ہر میں نے نازل انسان کیا ہے اپنے ایمان اس کا پر ذمہ عمل دار کرنا ہے. خود ہے. نہ سنو بھائی میری بات، آپ نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، آپ اپنی نماز کے خود ذمہ دار ہو، اسی طرح آپ اپنے ایمان کے بھی خود ذمہ دار ہو، وہ قرآن ہو، نماز ہو، جو بھی ہو. تو قیامت کے دن اگر آپ یہ اقرار کرتے ہو اللہ کے سامنے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلی آیت ہے، تو پھر آپ کیسے کہو گے کہ اے اللہ کہ میں آگے تو میں نے تلاش نہیں کی، باقی جو مجھے ملا میں نے پڑھ لیا. اللہ میاں کے فرشتے بھی چماٹ ماریں گے، اللہ میاں بھی مارے گا، کہے گا یہ تو پتا چل گیا تھا پہلی آیت کون سی، تو دوسری کیوں نہیں ڈھونڈی آرڈر سے، تیسری کیوں نہیں ڈھونڈی، چوتھی کیوں نہیں ڈھونڈی؟ اگر آپ کو پہلی کا پتا ہے تو وائی دوسری کا نہیں، وائی تیسری کا نہیں؟ اور آپ کیوں آسانی میں جا کے لوگوں کا ترتیب کیا ہوا قرآن تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا دیا ہوا آرڈر نہیں آپ لینا چاہتے؟ آپ لیں جا کے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا. کون سی بات یہ آیت کا کون سی آیت کا کون سا ٹائم ہے شان نزول کا ٹائم، جا کے بھیا چیک کرو، پھر قرآن کو کہاں پڑھو. پہ ایک سیکنڈ، کون سی آیات میں لکھا ہے کہ آپ جس آیات کو پڑھتے ہو اس کا شان نزول پہلے جانو؟ کون سی آیت میں لکھا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ تم نے خود ہی ابھی اقرار کر لیا کہ اقرا بسم ربک الذی پہلی آیت ہے، تو بتاؤ مجھے قرآن میں یہ پہلی ہے کہ نہیں؟ بات اتنی موٹی عقل میں کیوں نہیں آ رہی؟ سادہ سی تو بات کر رہی ہوں آپ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کی یہ بھائی. پہلی آیت بھاڑ ہے، میں بات کیا یہ کہ نہیں اللہ پوچھا جائے گا، اللہ تم سے یہ تو پوچھے گا پہلی آیت کون سی تھی، پھر کیا کرو گے؟ یہ نہیں اللہ آپ سے یہ پوچھے گا. اس وہ قرآن کے جس جو کا آرڈر اصول ہوتا ہے ہے نا، نہیں، اگر رسول اللہ پہ پہلی آیت یہ نازل ہوئی تھی اور اللہ کہے گا کہ یہ تھی، رسول کہے گا ہاں یہ تھی، تو آپ کیسے کہیں گے نہیں یہ تو ہمیں نہیں ملی؟ آپ جھوٹے ہوں گے، آپ نہ اللہ جھوٹا نہ اس کا رسول، کیونکہ جس نے نازل کی وہ بھی نہیں جھوٹا، جس پہ نازل ہوئی وہ بھی نہیں جھوٹا. وہ بھی مانے گا میں نے یہ نازل کی، رسول کہے گا ہاں مجھ پہ یہ نازل ہوئی. جھوٹا کون ہوا؟ آپ. جس کو یہ پتا، جو کہے گا ہاں میں نے تو کوشش ہی نہیں کی، میں نے تو جا کے دیکھنا ہی نہیں گوارا کیا کہ کون سا سینٹنس کب نازل ہوا تھا، کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، میں نے تو آرڈر کے ساتھ قرآن کو ڈھونڈا ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو 1400 برس میں لوگ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ساری اللہ میں کی باتیں مانی ہوئی ہیں؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جاؤ آپ جاؤ، اب بہت بحث ہو گئی ہے. میں نے آپ کو صرف ایک جی ٹریک باجی، دکھانا میں تھا، وہی کہہ رہا تھا میں کہ نے آپ بس کو اب صرف اب آپ ٹھہر ایک جائیں. سیکنڈ، دیکھیں میں نے سنیں، آپ ان کو کے پاس صرف جواب نہیں ہے. میں نے صرف بات آپ سننے کو دی. ایک ٹریک بتانا تھا. آپ کا اپنی مرضی ہے، آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے کہ چنڈے کھانی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک ٹریک دکھانا تھا کہ اس ٹریک پہ جا کے قرآن کو ڈھونڈو. میں صرف یہ کہنے آئی ہوں، میں نے اپنا دماغ فالتو کا آپ کے ساتھ اس لیے خرچ کیا ہے کہ آپ قیامت کے دن چپیڑے نہ کھائیں. بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا.